بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ 25واں پارہ سورت شورا، آیت نمبر 49 اور 50۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں بادشاہی، حکومت، سلطنت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بچی کی رحمت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، اور چاہے تو بچی بچہ دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہے تو اللہ پاک عورت کو بانجھ بنا دے، نہ بچہ پیدا ہو نہ بچی پیدا ہو۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے، کامل قدرت والا اللہ ہے۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ اس آیت کو 133 مرتبہ اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھا جائے، پھر پانی پر دم کر کے میاں بیوی پئیں تو اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بچی کا ذکر پہلے فرمایا، بیٹے کا بعد میں ذکر فرمایا۔ اس سے مفسرین نکتہ نکالتے ہیں کہ جس کو پہلی بچی مل جائے وہ عورت بڑی خوش بخت ہے، بابرکت ہے وہ عورت جس کے پہلے حمل سے بچی پیدا ہو، اس لیے بچی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ تو بہرحال اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ روزانہ یومیہ 101 مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھی جائے 101 مرتبہ، پھر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ تیسرے پارے میں مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کا ذکر ہے کہ وہ کمرے میں رہتی اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتے تھے۔ جب ان کے خالو اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے، دیکھتے بے موسم پھل پڑے ہیں تو پوچھتے قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ وہ جواب دیتی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام کی کرامت کو، اللہ کی قدرت کو دیکھا زکریا علیہ السلام نے تو ان کی عمر اس وقت 99 سال تھی، اور ان کی بیوی جس کا نام اشیاء ہے وہ اس وقت 98 سال کی عمر کی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعا کو سننے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے تاکہ میرے بعد میری نبوت کے علم کا وہ وارث بنے میرا بچہ۔ عمر 99 سال، بیوی کی عمر 98 سال۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا
اس نے آ کے بشارت سنائی کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا دیں گے، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میری عمر اتنی، میرے سر کے بال سفید، ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں۔ فرشتے نے آ کے کہا، جواب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہوگا، اللہ جس طرح چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں فرمایا قال ربک هو علی حین، کہ وہ تیرے رب کے اوپر یہ اس طرح کر دینا، بڑی عمر میں بچہ دے دینا، یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ قال ربک هو علی حین، اللہ کے اوپر یہ بڑا آسان ہے۔ تو اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دیا 99 سال کی عمر میں۔ یحییٰ کا معنی ہے زندگی والا۔ علماء دین نے لکھا ہے اللہ نے ایمان اور اطاعت کی وجہ سے ان کے دل کو زندگی دے دی، یحییٰ علیہ السلام کے دل کو، اس لیے اللہ نے نام بھی رکھوایا یحییٰ، یہ اللہ نے رکھوایا۔ تو بہرحال اللہ کے ہاں اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی عمر کے 99 سال عمر، بیوی کی 98 سال عمر، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بچے کی نعمت سے نواز دیا۔ تو جن حضرات کی اولاد نہیں ہے اس آیت کو پڑھتے رہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ صبح کی نماز کے بعد 133 مرتبہ یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی عمل، وظیفہ یا دعا کیا کریں تو باوضو ہو کر کیا کریں، اور اول آخر درود شریف ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس دعا میں، جس نیک عمل میں اور جس خیر میں درود شریف شروع آخر میں پڑھا جائے، وہ دعا، وہ عمل، اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ سورۃ کوثر کو 101 مرتبہ روزانہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ پاک نرینہ اولاد سے نوازیں گے۔ اللہ پاک یقین کی دولت سے نوازے، بصفت تبلیغ آگے بتانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔